کسی جگہ پر یہ پہچان نہیں ہو رہی تھی ان میں اصل پروانے کون ہیں اور ان میں پور پروانے کون ہیں. ان کا رنگ بھی ایک جیسا, ان کا کردار کو نہیں لفظ غلط نہ ہو جائے, ان کی شکل بھی ایک جیسی, ان کی صورت بھی ایک جیسی. بادشاہ کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں پروانہ کون ہے, بے غیرت کون ہے. ایک مجھ سے پوچھا, حق نواز کبھی کبھی تو بھی عقلوں جیسی باتیں کرتا ہے, ہم ان میں پہچان کیسے کریں؟ تو میں نے کہا وقت کے حکمران اگر میری بات مانتا ہے تو کہیں شمع جلا لے. انہوں نے لاہور میں شمع جلائی, ادھر سے پروانوں کو کہا, وہ جو بے غیرت تھے وہ واپس آ کے کہتے ہیں وہاں تو برجی میں شمع جل رہی ہے. اور بادشاہ نے کہا بے غیرت, پروانے شمع کو چھوڑ کے آیا نہیں کرتے, مر جایا کرتے ہیں. شیر پڑا ہے انہوں نے گجرا بالا میں کہ اگر دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہو تو جینا علی سے سیکھو, مرنا حسین سے. تو میں نے کہا بے غیرت ہے وہ خطیب جو نام حسین کا لیتا ہے اور قبیلہ عامریت کا چوز کرتا ہے. بے غیرت ہے وہ اسٹیٹ والا جو نام حسین کا لیتا ہے تو ووٹ کثرت کو دیکھ کے دیتا ہے. اللہ جانے کہاں سو گئے ہو. سادات اگر حسین دیکھتے آؤ میری طرف, کون کہتا ہے مورخ لکھنے پہ مجبور ہے کہ جیتا یزید تھا. اس وقت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بنیادی لحاظ سے ہارا میرا حسین تھا. پھر اس جیتنے والے پہ 1400 سال سے لے کر لعنت کیوں, ایک ہارنے والے پہ رحمت کیوں؟ اور تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. اور باپ تو دانتوں کی نہیں ہوتی, کردار کی ہوتی ہے. جن کا وقت کردار نہیں کردار ہوا کرتا ہے. اسی لیے میں جناب اپنے اسلام آباد سے آئے ہوئے دوست مزمل شاہ صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو پنڈال میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور دوستوں سے التجا کرتا ہوں کہ بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیا جائے. چنگیز نے جب بغداد فتح کیا, آخری فکرہ ہے معذرت کے ساتھ تین اپنی جان سے عزیز کا دین سے, اور جن کے متعلق ہر وقت اس لیے سوچتا ہوں یہ مجھے مزدور کے حقیقی رہنما لگتے ہیں. جب ان میں کوئی کمی ہوگی چھوڑ جائیں گے, نہیں رہیں گے ان کے ساتھ. ہم ان کے ساتھی نہیں, ہم اس لیے ان کے ساتھ ہیں, یہ حق کے ساتھ ہیں. چنگیز خان نے کہا بغداد کے حکمران کو کہ بغداد کے حکمران مجھے جزیہ دے دو, میں واپس چلا جاتا ہوں. بغداد کا حکمران کہتا ہے میرے پاس 2 لاکھ فوج ہے, تیرے پاس 50,000 فوج ہے, تو جیتے گا کیسے؟ ہلاکو مسکرا کے کہتا ہے بادشاہ فوج ہے جیالے نہیں ہے. اس نے کہا بادشاہ یہ جیالے کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا چلو آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں, جاؤ پوری فوج سے مجھے ایک سر لا دو, میں پلٹ جاؤں گا. ہلاکو نے میسج دیا, بغداد کے خلیفہ نے کہا مجھے ایک سر چاہیے. ساری فوج مسکرا کے کہتی ہے بادشاہ جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے عقل تیری کو کیا ہوتا ہے, جنگ سے پہلے کچھ سر مانگتا ہے, کل جنگ ہوگی سارے سر تیرے ہیں. ہلاکو مسکرا کے کہتے ہیں آپ بادشاہ میرے پنڈال میں. ہلاکو نسل قریشی صاحب کبیر اور میرا عظیم قائد صاحب ایوب صاحب, ہلاکو کہتے ہیں آ میرے پنڈال میں, آ میرے پنڈال میں, آ میرے پنڈال میں. ہلاکو کہتا او میری منگول فوج
मुझे सर चाहिए। तारीख के मुसन्नफ ने लिखा 50,000 बंदों ने सर झुका दिए, 1 काटा, 2 काटे, 3 काटे, 4 काटे, 5 काट के मुस्करा के कहता है मैं मंगूल हलाकू हूँ, 50,000 काट दूं तो ये सर नहीं उठाएंगे। और बादशाह और जंगे सरों से नहीं जज्बात से जीती जाती है। आओ कुरान से पूछते हैं, आओ कुरान से पूछ लेते हैं। सिर्फ कफ्फार ने एक ही वजह से मेरे पैगंबर को नहीं माना, इसलिए कि तुम्हारे साथी गरीब लोग हैं। हम चौधरियों को तुम्हारे पास बैठने से कुछ परेशानी होती है, तो अल्लाह के लिए आसमान से कहा मेरा महबूब मैं तदादों को नहीं नीयतों को देखने वाला अल्लाह है। हम तदादों पे मुझे नहीं पता, पागल हूं मैं, पंडाल देख रहा हूं, बेवकूफ हूं मैं, मुझे पता है। लेकिन याद रखना लाहौर वालों, खुदाई के बाद हक नवाज सो जाएगा, बेगाना तुझे नींद नहीं आएगी। तेरी सामने मजलूमों के बच्चों की जिंदगियां होंगी और मेरे कातिल के पास हमारे बच्चों की दवाएं होंगी। और यही फर्क है जलीलों, बेकार और हक परस्तों के दरमियान।